تعلیمات سے سیکھیں اور صوفیہ کو ماننے والے بھی آپ کی تعلیمات سے سیکھیں۔ آپ نسبی طور پہ آپ سادات ہیں، بخاری سادات ہیں اور بہت اعلیٰ نسب، یعنی نسب مولا علی، نسب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور سلسلہ طریقت کے اعتبار سے آپ سلسلہ صدیقی ہیں۔ آپ سے پہلے اس سلسلے کو سلسلہ تیموریہ بھی کہتے تھے، سلسلہ صدیقیہ بھی کہتے تھے۔ تو پھر آپ کے نام کی نسبت کی بدولت، آپ کے لقب کی نسبت کی بدولت آج سلسلہ عالیہ کو سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ یہ مشہور ہوا یہ سلسلہ، اور یہ آپ کے نام کے ساتھ، جیسے سلسلہ قادریہ عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی وجہ کی نسبت کی وجہ سے، قادر کی نسبت کی وجہ سے قادریہ، اور چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نسبت کی وجہ سے سلسلہ چشتیہ کو سلسلہ چشتیہ، اور سہروردیہ کو حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کی نسبت کی وجہ سے سہروردی سلسلہ کہنے لگے، اور اویسیہ سلسلہ جن کو غیبی نسبت ہے، بیت ہے، سلسلہ اویسیہ حضرت اویس کرنی، ان کی نسبت کے ساتھ سلسلہ ویسیہ۔ اسی طرح کے ساتھ ان بزرگوں کی نسبتوں کی وجہ سے کسی کو سلسلہ نقشبندیہ، کسی کو یعنی چشتیہ، کسی کو قادریہ، کسی کو سہروردیہ، اور یہی سلسلہ نقشبندیہ جب برے صغیر پاک و ہند میں آیا تو یہی نقشبندیہ آگے حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی کی نسبت کے ساتھ مجددیہ بن گیا، یعنی نقشبندی مجددی یہ کہلانے لگا۔ تو آج الحمدللہ یہ سلسلہ ہندوستان کے اندر آ کے حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی کی وسادت کے ساتھ اس نے بہت عروج پایا۔ اس سلسلے کے اندر بہت جلیل القدر بزرگ ہیں، یعنی ایک سے ایک بڑھتے ہیں۔ یہ کسی دور کے اندر بھی کوئی ایسا، یعنی کہ اس سلسلہ طریقت میں کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے کہ جس کی شان بڑی کم ہو، تھوڑی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ نسبوں والے، جیسے کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، آپ سادات خاندان میں سے ہیں، اور آپ اپنی پہلی زندگی جو تھی وہ آپ ایک بادشاہ کی عدالت میں جلاد کی ڈیوٹی فرماتے تھے۔ جلاد سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کو عدالت سے، بادشاہ کی کچہری سے سزا ہوتی تھی کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، تو آپ تلوار کے ساتھ جلاد خانے میں اس کی گردن اڑاتے تھے۔ یہ حضرت شہنشاہ نقشبند بہاؤالدین نقشبند اپنے شیخ کی نسبت سے پہلے یہ آپ ملازمت کی ایک طریقہ تھا، بادشاہ کی غلامی کرتے تھے۔ آج جیسے کہ ہمیں اس دور کے اندر بڑا شوق ہے بادشاہی حاصل کرنے کا، یہ دنیا کی شہرت حاصل کرنے کا، یہ دنیا کے عہدے حاصل کرنے کا۔ یہ دیکھیں ہمارے شیخ کا طریقہ کیا ہے، حضرت امام ربانی کے شیخ کا طریقہ کیا ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے سرتاج کا طریقہ کیا ہے۔ آپ بادشاہ کی نوکری فرماتے تھے تو بادشاہ کی عدالت سے ایک بندے کو سزا دی گئی کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، جو بھی اس کا جرم تھا۔ تو جب جلاد خانے میں آئے تو حضرت بہاؤالدین، جبکہ نقشبندی اس وقت نہ تھے، بہاؤالدین ہی کے نام سے پکارے جاتے تھے، تو جلاد خانے میں آپ نے جب اس کی گردن پہ تلوار ماری تو تلوار نے گردن نہیں کاٹی۔ کتنا آج اس دور کے اندر صوفیوں نے بھی، یعنی جو اپنے آپ کو پیر سمجھتے ہیں انہوں نے بھی، اور جو پیروں کے ماننے والے انہوں نے بھی کتنا ہلکا جان لیا اس سلسلے کو، بہت ہلکا سمجھ لیا۔ جو ترقی کرنی تھی اس ترقی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور جو ترقی
یہ دنیا داروں کی جو ترقی ہے، دنیا داروں کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، دنیا داروں کو صراط مستقیم پہ ڈالنا ہے. جیسے کہ ہمارے ہی شیخ کامل حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی، آپ نے فرمایا مجھے حکومت نہیں چاہیے. بادشاہ کی حکومت گرا دی گئی تھی، قبضے کر لی گئی تھی. آپ کا مرید تھا گورنر آف افغانستان، انہوں نے آگے ٹیک اوور کر لیا جلال الدین اکبر کی حکومت کو. امام ربانی مجدد الفسانی جیل میں تھے، پیغام بھیجا کہ حضور آپ باہر آئیں، آپ بادشاہی کی حکومت کریں. ہم نے بادشاہ کو پکڑ لیا ہے، اب آپ حکومت کریں. اور یہ پاکستان تو ملک ہی چھوٹا سا ہے، پاکستان بھی اس میں تھا، ہندوستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، افغانستان بھی تھا. کتنے ملک تھے، آج تقریباً کوئی 7-8 ملک اس سلطنت سے بن چکے ہیں. یہ ترکی تک غالباً یہ سلطنت جاتی تھی جو جلال الدین اکبر کی حکومت تھی. تو جب ہیبت خان نے آپ کو پیغام بھیجا کہ حضور آپ باہر آئیں، آپ حکومت کی، اب بادشاہ کی گدی پہ بیٹھیں، آپ بادشاہ بنیں اور حکومت کریں. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی نے فرمایا کہ ہیبت خان واپس پلٹ جاؤ، میرا کام حکومت کرنا نہیں، میرا کام بادشاہی چھیننا نہیں، میرا کام یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے بادشاہ کو صراط مستقیم پہ ڈالنا. یعنی یہ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری حکومت حاصل کرنا نہیں ہے. اگر جب وقت کا کامل حکومت کا پجاری بن جائے گا تو پھر میرے دوستو یہ تو ایک پھڈا بازی بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہماری ذمہ داری اصلاح کرنا ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے جو بھی ہے. اصلاح کی ذمہ داری ہم سے پوری نہیں ہوتی تو میں ایم این اے بننے چل پڑوں، میں کوئی وفاقی وزیر بننے چل پڑوں. بھئی جو میری ذمہ داری ہے وہ کروں نا، وہ ذمہ داری کو پورا کریں. ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہم نے تو ان وزیروں کی، ان مشیروں کی، ان حکمرانوں کی، غریبوں کی، امیروں کی اصلاح کرنی ہے، ان کو تو صراط مستقیم پہ ڈالنا ہے. جب ہم ان کے ساتھ ہی لڑ پڑیں گے تو انہیں صراط مستقیم کی تبلیغ کون کرے گا؟ تو ہم نے صراط مستقیم پہ تبلیغ کے لیے چلنا ہے. تو اگر کوئی وقت کا بادشاہ اگر دین کو اٹیک کرتا ہے، دین پہ حملہ کرتا ہے، تو پھر اس کے خلاف حضرت امام ربانی کا جہاد ہمارے سامنے ہے. ہم نے وہ جہاد کرنا ہے، وہ آواز اٹھانی ہے جس میں قوت اور للکار مجدد الفسانی ہو. تو وہ مجدد الفسانی کی قوت، مجدد الفسانی کی للکار اگر جلال الدین اکبر نہ برداشت کر سکا تو آج کا کوئی حکمران بھی برداشت نہیں کرے گا. لیکن فرق یہ ہے کہ غلام بن کے دیکھو، غلام بن کے دیکھو. آج ہر ایک بندہ کہتا ہے میں مجدد ہوں، کوئی کہتا ہے میں غوث ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں. اور دنیا کے حالات دیکھیں، دنیا کے حالات کیسے ہیں، دنیا کے حالات کس طرف سمت جا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو، بچوں، جو آپ سب بیٹھے ہیں میری گفتگو سننے والے، جو ممبر رسول ہو چاہے کوئی خانقاہ ہو، دیکھیں سب سے بیسٹ جو ذمہ داری ہے ممبر رسول کی اور خانقاہ کی، وہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا اور ان کو صراط مستقیم پہ ڈالنا. یہ دنیا داری یہ چیز کچھ نہیں ہے. حضرت یہاں سے ضمن ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ حکومت سے بات یاد ہے کیونکہ بہاؤالدین نقش بند کا حضور سے آپ کی برکت سے باتیں یاد آ رہی ہیں. تو میلاد شریف بھی ہے، میلاد پہ بھی ایک پوائنٹ دینا ہے. تو حکومت سے بات یاد ہے کہ یہ ہمارے صوفیہ بھی سیکھیں اور ہم صوفیہ کو ماننے والے بھی اس سے سبق سیکھیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کی جب پیری مریدی بڑھنے لگی نا تو یہ جو حکومت کے پجاری لوگ ہوتے ہیں نا ان کو خطرہ بن جاتا ہے کہ ان کی لوگ بڑا ادب کر رہے ہیں، بڑا احترام کر رہے ہیں، بڑا ان کے پاس جا رہے ہیں. ان کو اور کچھ نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ یہ میری حکومت چھین لے گا، میری کوئی ایم پی اے چپ چھین لے گا، یہ تو اگر مقبول ہو گیا تو یہ کر دے گا. بھئی اس سے دنیا داروں کو بری ذمہ کر دو. بھئی آپ ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، ہمیں ایم پی اے ایم این اے نہیں بننا، ہم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے اور لوگوں کو رسول اللہ کا غلام بنانا ہے. تو اس وقت جو بادشاہ تھا نا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کے دور کے اندر، اس نے یہ سوچا بھی یار شاید یہ اسی طرح کے اگر سلسلہ چلتا رہا تو پہلے تو ایک انٹیلیجنس بھیجی کہ جو پتہ کرو یہ کہاں سے یہ لنگر پکاتا ہے، یہ کہاں سے کھاتا ہے. تو رپورٹ یہ ملی کہ یا جناب ان کے مرید ہیں، وہ انہیں نذرانہ دیتے ہیں.
تو وہ نذرانے کے ساتھ یہ اتنا سلسلہ تبلیغ چل رہا ہے، تو بادشاہ نے نذرانہ بند کرا دیا، لنگر پہلے سے بھی بڑھتا گیا۔ ہمارے ویلی سوچ جاتے ہیں نا، بات سوچ جاتے ہیں کہ جناب یہ محفل ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، اور بھئی یہ ہماری کیا مجال ہے؟ ہماری کوئی مجال ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں یا اللہ کے؟ بھئی یہ اللہ کی عطا ہے، رسول اللہ کی مہربانی۔ تو بابا صاحب کا لنگر پہلے سے بھی بڑھنے لگا۔ جب بڑھنے لگا تو بادشاہ بڑا حیرت زدہ، بادشاہ نے کہا کہ یہ تو میری حکومت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب حکومت حاصل کرنے کے لیے تو بادشاہ نے بڑی ایک مہم چلا دی۔ جب مہم چلائی تو میں مختصر کرتا ہوں کہ بادشاہ کو پیشاب کی تکلیف ہوگی، بادشاہ کو پیشاب کی تکلیف، پیشاب نہیں آتا تھا چھوٹا، تو بڑے بڑے حکیم طبیبوں کے پاس گئے تو پیشاب کا علاج نہ ہوا۔ جب اگلی صفحہ بیٹھو یار، پیچھے اگے بیٹھو، پہلے اگلی بیٹھو، حضور دا فرمان ہے بھی سنت ہے، جڑا پہلے آئے اگلی صفحہ بیٹھو، اگلی صفحہ چ ثواب زیادہ، ٹھیک ہے، جڑا پیچھے آئے پیچھے، جڑا پہلے آئے وہ پہلے، ثواب کھوٹو۔ تسی اپنا ثواب کدی کسی نے پیسے دیتے ہیں نا بھی جب میرے پیسے کوئی لے جائے، تو ثواب بھی اسی طرح ہے، ثواب بھی حاصل کر، اپنا ثواب جڑا ہے جدو تسی محنت کر کے آئے تو پھر اگلیاں صفحہ بیٹھو، پیچھے جڑے انہوں پیچھے بیٹھا، ٹھیک۔ اچھا، بادشاہ نے کا پیشاب بند ہو گیا۔ جب پیشاب بند ہو گیا تو بڑے بڑے حکیم طبیب آئے، علاج کرنے کے لیے نہ بن سکا، اور کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی یہاں پہ ایک درویش رہتا ہے۔ آج ہم درویشوں نے تو پنگے پا لیے نا حکمرانوں کے ساتھ، بس بھئی، تو اب ہمارے پاس کوئی اصلاح کے لیے بھی کون آئے گا؟ اصلاح کے لیے بھی آپ دیکھیں، آپ جب کسی کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے آپ سے کوئی اصلاح کرائے گا؟ نہیں کرائے گا۔ اصلاح کا مطلب ہے کہ آپ ایک اینٹی بائیوٹک بندہ بن جائے، کہ ایک ایسا بندہ بنے کہ جناب ہر بندے کا دل کرے آپ کے پاس آنے کا۔ اس لیے تو بادشاہ کے مطلب بادشاہ کو یہ کسی نے مشورہ دیا کہ وہ فقیر آدمی ہیں، ان کے پاس جائیں، وہ آپ کا یہ ان کا علاج جو ہے نا یہ آسمانی ہے، زمینی علاج نہیں ہے، زمینی علاج نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ کے ملازم آئے کہ جی آپ ہمارے بادشاہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ پیشاب اگر بندے کا 5-10 گھنٹے یا 2-4 دن بند ہو جائے تو بندہ تو مرنے لگتا ہے۔ تو بابا صاحب نے، بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ ایک شرط پہ علاج کروں گا۔ یہ تمام صوفی، موجودہ صوفی، یہ بابا صاحب کی سیرت پاک پڑھیں، نقشبندی بھی پڑھیں، چشتی بھی پڑھیں، قادری بھی پڑھیں، سب پڑھیں۔ بابا صاحب تو ایک اولیاء کا مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بابا صاحب اس مقام پہ جہاں پہ کوئی تیرا میرا نہیں ہے، آپ امت کے رہبر ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہاں سے شروع ہوئی کہ جب ہم نے ان بزرگوں کو تقسیم کر دیا۔ بزرگ تقسیم نہیں ہے، یہ تو امت کے رہبر ہیں۔ تو جو امت کا رہبر ہے وہ تیرا میرا نہیں ہوتا، وہ اس کے ذمہ پوری امت ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے زمین کا وارث اپنے صالحین بندوں کو بنایا۔ تو کیا صالحین کو کہا کہ ایک گاؤں میں بس آپ نے لوگوں کی اصلاح کرنی، دوسرے میں نہیں کرنی؟ نہیں، جہاں تک آپ کر سکے کریں۔ بابا صاحب نے فرمایا ایک شرط پہ، انہوں نے کہا بھی فرمایا کہ مجھے حکومت لکھ کے دے دے، بادشاہی لکھ کے دے، کیونکہ بادشاہ اس کے دل میں ڈاؤٹ یہی تھا نا کہ میری بادشاہی کو قبضے کرنے کے لیے بابا صاحب یہ ساری سٹرگل کر رہا ہے، یہ ساری ایکٹیویٹی جو بھی یہ آپ کی دینی خدمات ہیں اسی لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کوئی چارہ نہ تھا، انہوں نے بادشاہی نہ لکھ کے دے دی، حکومت لکھ کے دی کہ ہم نے حکومت بابا صاحب کو دے دی۔ ہمیں بابا صاحب کا غلام بننا چاہیے، بابا فرید الدین گنج شکر کا غلام بننا چاہیے۔ تو ان حکمرانوں کو بھی اگر زیر کرنا ہے، اگر صراط مستقیم پہ ڈالنا ہے تو پھر ان صوفیہ کی تعلیمات حاصل کریں، پیر بھی کریں، مرید بھی کریں۔ یہ نہیں کہ صرف مرید کریں اور پیر جس کی مرضی اتباع کریں، پیروں کے لیے بھی ضروری ہے، مریدوں سے زیادہ ضروری پیروں کے لیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ اگر اصلاح کریں گے، اگر گریڈ اسٹیشن ٹھیک ہوگا تو آگے بجلی آئے گی نا، اگر گریڈ اسٹیشن ہی فالٹ یا زدہ ہو گیا تو آگے سپلائی کیا آئے گی؟ بجلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تو بابا صاحب کو انہوں نے نا حکومت لکھ کے دے دی۔ جب لکھ دی نا، بابا صاحب نے فرمایا یہ رکا لے جاؤ اور بادشاہ کو کہو کہ اس کے اوپر پیشاب کرے۔
میری گل نہیں سمجھے؟ بابا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر نے دروازہ بشتی سارے پیر لنگ دینے، سارے مرید لنگ دینے، لیکن بابا صاحب دی فکر بھی یار حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ اس جو حکومت مجھے لکھ کے دی ہے، اس حکومت والے رکے پہ پیشاب کرے بادشاہ۔ تو جب بادشاہ کے آگے وہ رکا کیا تو بادشاہ کا پیشاب وہ 3-4 دن یا جتنے دنوں سے رکا تھا وہ ایسے فوراً فراش کر دی اس رکے پہ۔ بابا صاحب نے اس کو میسج دیا، یہ تمہاری حکومت ہمارے نزدیک یہ حیثیت رکھتی ہے، یہ حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اس چیز پہ یہ شعر ہے، آج تک ہم نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ تخت اسکندری پہ تھوکتے نہیں، ہم تو لالچی ہیں، ہمیں کوئی موقع تو دے، ہم تو وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہے، ایم پی اے بننے کے لیے تیار ہے، ایم ایل اے بننے کے لیے تیار ہے، وہ تخت اسکندری پہ تھوکتے نہیں۔ بستر لگا ہو جس کا تیری گلی میں، تو بابا صاحب کا بستر سرکار کی گلی میں تھا۔ وہ منصب، وہ عزت، وہ شہرت، وہ غلامی بادشاہی میں نہ تھی جو غلامی مصطفیٰ میں تھی۔ تو آج امت کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ امت میں پیر بھی آتے ہیں، مرید بھی آتے ہیں، سب علماء بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ امت کو اس چیز کی ضرورت ہے، حکومت کے لیے نہ لڑو، غلامی مصطفیٰ کے لیے لڑو۔ اگر خدمت کرنی ہے، آپ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہے تو جناب خدمت خلق تو جناب آپ ایم پی اے نہ بھی ہوں، ایم این اے نہ بھی ہوں، نمبردار نہ بھی ہوں، چیئرمین نہ بھی ہوں، جنرل کونسلر نہ بھی ہو، تو خدمت خلق تو عام بندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں سلاب زدگان کے لیے ہمارے گاؤں سے کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ کپڑے، کسی نے پیسے، کسی نے کچھ خدمت کی۔ کیا ان کے پاس کوئی عہدے تھے؟ یہ کوئی کسی ممبری پہ تھے، کسی ایم پی اے شپ پہ تھے؟ نہیں۔ پھر کس لیے کی؟ مدینے والے کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے آج اس دور کے اندر یہ میسج ہے کہ ہم حضور کی سنت پاک پہ عمل کریں۔ تو میرے نبی نے تو بڑے بڑے بادشاہ تو متکبر ہو جاتے ہیں، حکمران تو متکبر ہو جاتے ہیں، عاجز کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ کا غلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنیں، حضور علیہ السلام کی غلامی کریں، اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی تاج شاہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین حضور، پھر کہیں کہ تاجدار ہم بھی تو ہیں۔ اس سے بڑا منصب کون سا ہے، اس سے بڑا عہدہ کون سا ہے کہ جناب حضور کی گلی میں اگر آپ کو کوئی آپ گداگر بن جائیں، جھاڑو کش بن جائیں، تو اس سے بڑی عظمت اور کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہاں کی بات کہاں نکل گئی۔ بہاؤالدین رقش بند، آپ کا عرص مبارک ہے آج، آپ بادشاہ کے جلاد تھے، تو بادشاہ کے جلاد تھے، نوکری تھی بادشاہ کی۔ دیکھو یار، رسول اللہ کی غلامی ٹھیک ہے یا وقت کے حاکم کی غلامی؟ کس کی غلامی ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں ہم باشعور آدمی بنے یار کہ کس کی غلامی بہتر ہے؟ حضور کی غلامی۔ تو اگر خدمت خلق کرنی ہے تو سو بسم اللہ، اللہ کریم نے آپ کو سورس دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، تو آپ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قرب و جوار میں جتنی خدمت خلق کر سکتے ہیں کریں۔ کتنے یہ سیاست میں لاکھوں روپے کی فلیکس ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل الیکشنوں میں جتنا خرچہ ہے، یہی خرچہ اگر خدمت خلق پہ لگا دیا جائے تو خدا کی قسم ایم پی اور ایم ایل اے شپ سے زیادہ عزت ملے۔ جتنا یہ برے کاموں میں، بے حیائی پہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دین کا نقشہ بگاڑا جا رہا ہے، اور دین کو ایک سسٹمیٹیکل طریقے کے ساتھ ایسا ایک لبرل سسٹم بنایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کا دل کرے تو آپ جو کریں، آپ کا دل کرے تو جو کریں، بھئی قرآن و سنت کے مطابق چلنا۔ تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، آپ بادشاہ کے جلاد تھے، تو حضرت آپ کے شیخ کامل جو وہ بھی سید ہیں، حضرت خواجہ امیر کلال رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ امیر کلال، تو ان کا مرید حضرت خواجہ امیر کلال کا مرید جو تھا، اسے بادشاہ کی عدالت سے گردن کاٹنے کی سزا ملی۔ تو بہاؤالدین نقشبند جلاد تھے، آپ نے جب گردن پہ تلوار لگائی تو تلوار نے گردن نہیں کاٹی۔ آپ دیکھیں، آپ ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے کہ یار میں نے تلوار ماری اور گردن نہیں کاٹ رہی۔ آج جو طالب ہیں، آپ طالب سے مطلب آپ جو مریدین ہیں،
آپ اس چیز کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے اس سلسلہ تصوف سے، سلسلہ روحانیت سے کتنا مقام حاصل کیا ہے. پھر آپ کو آپ کی خامیاں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے کہ یار یا خامیاں کر لیں یا کمزوریاں کر لیں. یار خامی کچھ تھوڑا سا بے ادبی والا لفظ ہے. کمزوریاں نظر آئیں گی کہ بالکل ہم کوئی منزل نہیں حاصل کر پائے. تو جب بہاؤالدین نقش بند نے دیکھا ورتا حیرت میں چلے گئے، یار تلوار نے اثر نہیں کیا. تو اس کی طرف دیکھا تو اس کی زبان، ہونٹ جو تھے نا وہ لب کشائی کر رہے تھے، کچھ گنگنا رہے تھے، کچھ بول رہا تھا. تو حضرت بہاؤالدین نقش بند نے اس سے پوچھا کہ تو کیا پڑھتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو ایک ان پڑھ سا آدمی ہوں، کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں اتنا، مجھے تو کوئی وظیفہ بھی نہیں آتا. پھر تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے شیخ کو یاد کر رہا ہوں. ایسا شیخ یہ ہے. اس لیے کہا کہ کشف المجوب کو پڑھو اگر پیری مریدی سیکھنی ہے. اگر مرید ہونا تو داتا صاحب کی کشف المجوب کو پڑھو، ورنہ ماں باپ کے قدم چومو، گمراہ نہ ہونا. یہ فیض ملے گا آپ کو، ترقی ملے گی، روحانی ترقی ملے گی. ماں کی قبر سے ملتا ہے فیض کا نہیں، باپ کی قبر سے. اب میں ولیوں کا خادم و نوکر ہوں، ولیوں کی قبروں پہ کتنے کتنے پھول، بھائی اچھی بات ہے. اور ماں باپ کی قبر پہ، ولیوں کی قبر پہ باپ، بھائی ٹھیک ہے. اور ولی بنتے کس لیے ہیں؟ کہ بندہ اپنے ماں باپ کا تابع دار بن جائے، خدمت گزار بن جائے. تو ہم کیا کرتے کہ ہم کہتے کہ ہماری تم غلامی کرو، ماں باپ چاہے بھوکے ہیں پیاسے ہیں جو مرضی. ٹھیک ہے، اس لیے ماں کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. اگر وہ فوت ہو جائے پھر ان کی قبر کی زیارت کرنا. ہم میں سے کوئی ہے بما میرے اس نیت کے ساتھ ہم جائیں؟ کبھی نہیں. یہ الٹ سسٹم بنا دیا. اور آج جن کے پاس وافر مقدار میں پیسہ آ گیا، انہوں نے کہا اب اس پیسے پہ ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. بھائی وہ پچھلا جڑا ڈیوٹی ملی سی وہ پوری کر لی. آپ جڑی پچھلی ڈیوٹی سی، اکرم صاحب دعوت و تبلیغ کے تحصیل امیر ہیں، تو مسٹک در مسٹک بالفرض کمیاں کوتاہیاں، تو اکرم صاحب کہیں کہ مجھے ضلع لاہور کا امیر بنا دے. تو اس سے سوال کیا جائے گا بھی یار بھی پہلی ڈیوٹی تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. تو ہمارے مریدین تو نماز نہیں پڑھ رہے جس کے لیے ہمیں دن رات محنت کی ضرورت ہے. تو ہم آگے عمران خان کے مرید ہونے ڈر پہ، کوئی نواز شریف کا مرید، کوئی زرداری کا مرید، اس سمت چل پڑے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے برملا میں کہتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنی ہے. اور جب اصلاح کے لیے آپ کو اختلاف سے نیوٹرل ہونا پڑے گا. یہ سیاست بازی سے بچ کے ایک اللہ کا بندہ بن کے. خیر میں شارٹ کر رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. بہاؤالدین نقش بند نے پوچھا بھی تو کس کا مرید ہے؟ وہ کہنے لگا میں حضرت خواجہ امیر کلال کا. پوچھتا ہے کہ کتنی دیر اس کے پاس رہا؟ وہ کہنے لگا کہ میں مرید ہویا سا تے دوبارہ نہیں گیا. وہ مقام اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اگر ایک لمحہ بھر بندہ مل جائے تو مولانا روم نے لکھا کہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے وہ لمحہ افضل ہو جاتا ہے. تو اگر لمحہ بھی ملے، آپ بے نمازی بھی رہیں، آپ سود خور بھی رہیں، آپ زانی بھی رہیں، سنت کے قاتل بھی رہیں، دین سے دور رہیں، یا پیر ٹھیک نہیں یا آپ ٹھیک نہیں. دو چیزوں سے ایک چیز ہے. جب پیر دنیا دار ہے یا آپ میں کوئی آپ کی خواہش نہیں ہے کوئی میں چیز منزل حاصل کر لوں، یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے. یہ وہ فکر مجدد الفسانی ہے. مجدد پاک کا یہی طریقہ تھا. آپ خط لکھتے تھے کہ پیر صاحب یہ غلطی آپ کی، ہم تو سنا درود و پاک پڑھنے کے بعد آپ فرماتے کہ یہ غلطی پیر صاحب، یہ شاہ صاحب، سید صاحب آپ نے یہ غلطی کی ہے. کسی گاؤں کے چودھری کو لکھتے چودھری صاحب آپ نے یہ غلطی کی ہے. تو یہ ہماری یہ فکر ہے،
یہ بیان کرنی ہے، انشاءاللہ یہ جائے گی، ریکارڈنگ پہ جائے گی، یہ پوری دنیا پہ، سب اس سے رہنمائی کریں، ہم کسی کی ذات پہ ہٹ نہیں کر رہے۔ تو کیا میں عرض کر رہا تھا، پوچھا کتنی دیر گئے؟